اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند صاحب. شاہد صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر پہل تو فرمائی دیجیے گا جعفر ایکسپریس ریل پر انتہائی شدت سے کیے جانے والے حملے کے بعد ان گنت سوالات اور ابہام ہمارے دلوں اور ہمارے ذہنوں میں تھے, عام آدمی کے تھے, اور ایک قسم کا میں آپ کو یقین سے میرا مطلب ہے کہ ایک ایسی کیفیت تھی بے چینی کی, اور آپ کی حکومت کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی. سر کوئی انفارمیشن آپ نہیں دے رہے تھے. آپ کو فوراً اور لمحہ بہ لمحہ کیا میڈیا کو اعتماد میں نہیں لینا چاہیے تھا شاہد صاحب؟ نہ آپ لوگوں نے کوئی اپڈیٹ دی, نہ پریس کانفرنس کی, نہ کوئی پریس ریلیز دی. الٹا ہم شکر گزار ہیں کہ تمام تر تفصیلات اور اپڈیٹ اور اچھی خبریں آ کے DGISPR نے دی ہیں, ہمیں اپ ٹو ڈیٹ کیا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. ویئر واز یور گورنمنٹ سر؟ مہر آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے. اور گزشتہ روز جب دوپہر 1 بجے کے قریب یہ اطلاع سامنے آئی کہ جعفر ایکسپریس کو جو ہے ہائی جیک کر لیا گیا دہشت گردوں کی جانب سے, تو اس کے بعد جو صورتحال تھی, اس صورتحال میں جو ابتدائی اطلاعات آئیں, اس ابتدائی اطلاع میں یہ ایک ماضی کے دہشت گردی کے جو واقعات ہم بلوچستان میں دیکھتے ہیں ان سے ملتا جلتا کوئی ایک واقعہ لگتا تھا. لیکن چند ہی ناموں بعد یہ اطلاع آئی کہ بڑی تعداد میں مسافروں کو یرغمال بنا لیا گیا. یہ وہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جس پر بہت ٹیکٹفلی پروونشل گورنمنٹ کو, پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں, چاہے وہ فرنٹیئر کور بلوچستان ہو, پاکستان آرمی ہو, انہیں بہت ہی ٹیکٹفلی آگے موو کرنا تھا. اور ایسا نہیں ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کی یا جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی کوئی بھی کوآرڈینیشن نہیں تھی. اٹ واز کمپلیٹلی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ. ابتدا میں جیسے ہی یہ معاملہ سامنے آیا, اس کے فوری بعد جو پہلا رسپانس تھا وہ FC سبی اسکاؤٹس اور پھر غضبند اسکاؤٹس کی جانب سے دو طرف سے دیا گیا. اور اس میں ہمیشہ کی طرح صوبائی حکومت کی اور جو اعلیٰ عسکری حکام ہیں ان کی ہدایت تھی کہ مسافروں کی سیفٹی جو ہے وہ پہلی ترجیح ہے, جس کے نتیجے میں کچھ چیزیں ضرور ڈاؤن پلے یا آپ کہہ سکتی ہیں کہ جو انفارمیشن کا فلو ہے اس کو اس لیے روکا گیا کہ جو آپریشنل معلومات ہیں وہ نے اس وقت تک جو ہے پری میچور اسٹیج پر میڈیا پر آنے سے آپریشن کی صورتحال میں مشکلات پیش آ سکتی تھی. جس کے بعد جب آپریشن کا آغاز ہوا تو گزشتہ رات سے لے کر آج شام تک وہاں پر بہت جسے کہتے ہیں پروفیشنلی کام کیا گیا فرنٹیئر کور بلوچستان کی جانب سے, پاکستان آرمی کی جانب سے, اور اسپیشلی جو فائنل مرحلہ تھا آپریشن کا جس کو SSG نے لیڈ کیا اس میں بہت کامیابی ملی. اور اسی کے نتیجے میں جو نقصان تھا, آپ یہ دیکھیں مہر, تقریباً 400 کے قریب مسافر رجسٹرڈ تھے, جن میں سے 380 مچ کے اسٹیشن تک سوار ہوئے تھے اور مزید مسافروں نے آگے اسٹیشن پہ سوار ہونا تھا. تو ابتدا میں صرف 100 لوگ ہی ریسکیو ہو پائے تھے, تو 200 لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کا یہ ایک ٹاسک تھا جس پہ سیکیورٹی فورسز سمیت پروونشل گورنمنٹ آن بورڈ تھی. اور جب ساری صورتحال قابو میں آ چکی ہے تو اس کے بعد ISPR نے بھی چیزیں واضح کر دی ہیں, اور اس وقت بھی اس علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے. لیکن جو مین آپریشن تھا وہ کنکلیوڈ کر لیا گیا اور جتنے ہوسٹیجز تھے انہیں بازیاب کرا مگر لیا سر گیا. 100 باتوں کی ایک بات اور میرا ایک سوال کہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو کہاں ہیں یہ خبریں مجھے دینے کے لیے اور میرے سوالوں کا جواب دینے کے لیے؟ مہر, میرا خیال ہے انہوں نے سب سے بڑے اور معتبر فورم بلوچستان صوبائی اسمبلی کے فلور پر اب سے افطار سے تقریباً آدھا گھنٹہ قبل یہ ساری صورتحال, اس ساری صورتحال میں جو پولیٹیکل اونرشپ کی ضرورت ہے اس پر ایک پورا پالیسی سٹیٹمنٹ میڈیا کے سامنے بلوچستان صوبائی اسمبلی میں آ کر دیا, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کی صوبائی اسمبلی وہ معتبر ایوان ہے جس نے اس ساری صورتحال پر مستقبل کے فیصلے لینے. اچھا, اور شاہد صاحب دہشت گردوں کی ایک بڑی تعداد حملہ آور ہوئی, یہ نمبر ہمیں بتایا گیا 33 آج کنفرم کیا گیا ہے DGISPR کی طرف سے. اسلحے کے حوالے سے بتائیے کس قسم کے اسلحے سے یہ لیس تھے, ان کے پاس کیا نائٹ ویژن گوگلز تھیں, ماڈرن طرز کا اسلحہ موجود تھا؟ کیونکہ رات گئے جو میرے پاس اطلاعات تھیں وہ تو تھرمل کیمراز بھی ان کے پاس تھے جو 2 کلومیٹر دور تک یہ دیکھ سکتے تھے کہ کون آ رہا ہے, کون اپروچ کر رہا ہے. دیکھیں مہر, ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں گزشتہ 2 دہائیوں سے جو دہشت گردی ہے, اس دہشت گردی کے تانے بانے جب بھی ہم ملانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں افغانستان کی سرزمین اور ایک اور پڑوسی ملک کی سرزمین ہمیں استعمال ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آپ کے اور ہمارے سامنے ہے کہ جب افغانستان سے US وڈرال ہوا اس کے بعد اب امریکن پریزیڈنٹ خود بتا رہے ہیں کہ وہ کتنا اسلحہ چھوڑ کر گئے ہیں. بلوچستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس سارے افغانستان کے US وڈرال کے بعد اس کی ڈائنامکس بہت حد تک تبدیل ہوئی ہیں.
ان کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے, ان کے پاس جدید ہتھیار موجود ہیں. اور دوسرا ایک پوائنٹ جو لازمی سی بات ہے, اس وقت ہمارے سامنے ایک بڑا چیلنج ہے, اور اس چیلنج کو ایڈریس کرنے کی پروونشل گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے, اور اس کا ادراک بھی پروونشل گورنمنٹ کو ہے کہ بلوچستان میں جو یوتھ ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہے فیڈریشن کے ساتھ, اس کو دوبارہ انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے. گزشتہ ایک سال سے جو صوبائی حکومت کی ترجیحات ہیں, اس میں اسکالرشپس کے پروگرام ہیں, اس میں اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرام ہیں, یہ سارے وہ ہیں جو ڈس انٹیگریٹڈ یوتھ کو سر انٹیگریٹ کرنے کے I لیے will کیے get to the youth question but that's for later. شاہد صاحب, اس حملے سے متعلق کیا آپ کی حکومت یا حساس اداروں کے پاس معلومات یا تھریٹ الرٹس تھیں؟ مہر دیکھیں, اسپیسیفکلی اس حملے کے حوالے سے کوئی تھریٹ نہیں تھی. چند روز کا بھی ضرور کوئٹہ کے حوالے سے ایک تھریٹ موجود تھی, لیکن وہ ایسی کوئی اسپیسیفک نہیں تھی. ایک جنرل تھریٹ جو کہ بلوچستان میں ایک چیلنج کا ہمیں سامنا ہے اور اس چیلنج کا ہمیں ادراک بھی ہے, تو وہ ضرور موجود تھی. لیکن اسپیسیفک اگر ہم کہیں کہ اس قسم کی کوئی تھریٹ موجود تھی, اگر موجود ہوتی تو اس کے لیے ارینجمنٹ ضرور کیے جاتے. لیکن ایک چیز جو بہت واضح ہے کہ آنے والے دنوں میں پروونشل ایکشن پلان جو کہ گورنمنٹ نے اپنے پچھلے چند مہینے سے شروع کیا ہے, اس میں جہاں جہاں جو غلطیاں ہمارے سامنے آئیں گی ہم اس کو امپروو کریں گے, اور آنے والے دنوں میں نیشنل ہائی ویز سمیت جو ریلوے کا ٹریفک ہے اس کو اسموتھ رکھنے کے لیے کام کیا جائے. اور شاہد صاحب, وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے آج کہا کہ ابھی تو ریاست نے یہ جنگ لڑنا شروع ہی نہیں کی. تو سر کیا مراد ہے آپ کی, جنگ لڑنا شروع ہی نہیں کی, کب کرنا ہے, کیا سوچ رہے ہیں, what does he mean؟ مہر, یہ بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کیونکہ کچھ سیاسی رہنماؤں کی جانب سے اس پوائنٹ کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا, اور وہ یہ ٹویٹر پر کچھ موجود سیاسی رہنما, ایک ایم پی اے صاحب نے صوبائی اسمبلی کے فلور پہ کہ ریاست یا پاکستان جو ہے وہ اس جنگ میں شکست کھا چکا ہے. ایک صاحب کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے, ظفر زہری صاحب, اور دوسرے جو ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل صاحب ہیں. تو بیسکلی یہ رسپونڈ چیف منسٹر نے انہیں کیا ہے, اور بڑا واضح لفظوں میں یہ رسپونڈ کیا ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ میں ریاست کو شکست ہو چکی ہے, تو ابھی تک واقعی اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ابھی تک جس ایکسٹینڈ پر کام کرنے کی ضرورت ہے بلوچستان میں, ابھی تک ریاست ماں کا کردار ادا کر رہی ہے. ریاست نے ابھی تک باپ کا کردار ادا کرنا شروع نہیں کیا, اور جب کرے گی تو وہ پھر سب کو نظر آئے گا. سر کر لینا چاہیے نا, کیونکہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا تو آگ کی لپیٹ میں ہیں. پچھلے ایک سال سے دہشت گردی کے واقعات کے اندر ہوش شبہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو اب ماں اپنی جگہ, مگر اب باپ کا رول تو آپ کو اختیار کر لینا چاہیے. آج ہی آپ ذکر کر رہے ہیں جے یو آئی فے اور ان کے رہنماؤں کا. جے یو آئی فے کے ایک اور رہنما ہدایت الرحمان جو ہیں, انہوں نے آج ذکر کیا عادل خان بزئی کے گھر کے اوپر چھاپا پڑا. انہوں نے پھر پرائرٹیز کا ذکر کیا. مینا مجید نے خواتین خودکش حملہ آوروں کا ذکر کیا. نور محمد دمڑ جو آپ کے وزیر خوراک ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ جو قراردادیں ہم پاس کر رہے ہیں اور یہ جو مذمتیں کر رہے ہیں, اس سے کچھ نہیں بننا, ٹھوس کام کریں اور چیلنج لیں اور کھڑے ہو جائیں دہشت گردوں کے خلاف. تو یعنی کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر جیسے چیف منسٹر بھی کر رہے ہیں, ریاست نے اگر کر لیا یہ فیصلہ اور ہم ماں ہیں, تو یور اون اسمبلی از کرائنگ آؤٹ لاؤڈ کہ سر کریں جو کرنے والے کام ہیں. دیکھیں, ایک چیز یاد رکھیے, نور محمد دمڑ صاحب نے جو بات کہی, صوبائی حکومت اس بات پہ بہت واضح ہے. میں جس صوبے کو گزشتہ 2 دہائیوں سے کاؤنٹر ٹیررزم کا سامنا ہو, آپ بھی اس صوبے کو رپورٹ کر رہی ہیں اپنے جرنلسٹک کیریئر میں, اس صوبے میں ابھی تک کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے کوئی پالیسی نہ بنائی گئی ہو, تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں یہاں رہنے والی حکومتوں نے کیا کیا ہے. کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی پہلی مرتبہ موجودہ صوبائی حکومت نے آ کے بنائی ہے, اور اس پر امپلیمنٹیشن کا آغاز کوئی بہت پہلے سے نہیں, اکتوبر کے مہینے سے شروع ہوا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس میں بھی جو جہاں پہ خرابیاں آئیں گی, ان خرابیوں کو درست کیا جائے گا. اور سب سے بڑی چیز جو وزیر اعلیٰ بلوچستان فلور آف دا ہاؤس کہہ چکے ہیں کہ کنفیوژن وہ فیل کرتے ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ میں. آج ہی کی مثال لے لیں, آج جمعیت علماء اسلام کے ایک رکن اسمبلی نے اپنی جماعت کے 3 سیاسی رہنماؤں کے قتل پر احتجاج کیا, لیکن دوسرے ہی لمحے وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کریں. تو چیف منسٹر کا واضح یہ موقف تھا کہ ایک طرف آپ اپنے سیاسی کارکنوں کے قتل کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں. تو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ مذاکرات کس کے ساتھ کرنے ہیں. اس پر سی ایم یا ان کی گورنمنٹ کنفیوژن کا شکار نہیں ہے. اگر اتحادی جماعتیں یا جو دیگر جماعتیں ہیں, انہیں اگر کوئی کنفیوژن ہے, تو صوبائی حکومت اس کنفیوژن کو اس لیے دور کرنا چاہتی ہے, اور اسی کے لیے ان کیمرہ بریفنگ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ اراکین اسمبلی کو چند ہفتوں کا بھی دی تو گئی. شاہد, ایک تو آپ نے کہا اس سے پہلے کوئی ہماری کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی نہیں بنی تھی بلوچستان کے لیے. دس از ایبسولوٹلی انسین.
for me to actually digest this. मगर साथ ही क्या इमरान खान के दौर में जब बाजा साहब और फैज साहब का टेन्योर था, जब साथ थे, क्या 21 चौकियां आई रिमेंबर खत्म कर दी गई थी, विड्रॉ कर दी गई थी, और जो अपीजमेंट की पॉलिसी चल रही थी उसका भी यकीनन बड़ा मंफी असर हुआ होगा। ये तो और बीएलए और एम्बोल्डन हो गई होगी और मुतहर्रिक हुई होगी। एक तरफ तो टीटीपी ने के साथ भी हुआ, मगर बड़ा अंडर रिपोर्ट होता है आपकी तरफ बलोचिस्तान में ये अलहदगी पसंद तहरीक जो हैं ये भी उतनी तगड़ी और मुतहर्रिक हुई होंगी। देखें, 21 चौकियां सिर्फ विड्रॉ नहीं की गई, बल्कि बहुत से लोगों को बड़ी खामोशी से छोड़ा भी गया, जिनके मुतालिक ये चीजें दिफाई इदारों के पास मौजूद थी कि वो दहशतगर्दी की सरगर्मियों में शामिल थे। लेकिन चूंकि एक अपीजमेंट की पॉलिसी थी, उस अपीजमेंट की पॉलिसी का नुकसान हुआ, और जो आपकी हाईवेज सिक्योर थी जिन चेक पोस्टों की वजह से, उन चेक पोस्टों को एक पॉलिटिकल नैरेटिव के तहत इतना पोल्यूट किया गया कि वो चेक पोस्टें खत्म की गई, जिसके नतीजे में जो स्टेट की रेट है नेशनल हाईवेज पर वो कमजोर हुई है। ये हमें मानना पड़ेगा। तो ये काम अब आप कर रहे हैं, अगर ये सारा कुछ तस्लीम करते हैं, हम मानते हैं, क्योंकि वजीर आला बलोचिस्तान तो कह रहे हैं कि सूबे में अमन अमान बरकरार रखने के लिए सख्त फैसले नागुजीर हैं। कौन से फैसले हैं, इतने नागुजीर हैं तो अभी तक हुए क्यों नहीं है? देखिए, सबसे पहले चीफ मिनिस्टर ये समझते हैं कि इस सूबे में जो भी पॉलिसी इख्तियार करनी है, अगर किसी से मुज़ाकरात करने हैं, डॉक्टर मालिक साहब या यूनुस अजीज ज़हरी साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, जिनका ये एम्फेसाइज होता है कि वो मुज़ाकरात करें, तो सीएम ने उन्हें ये इख्तियार दिया कि वो जब भी कहते हैं, जिससे कहते हैं, वो मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। आपके भी नॉलेज में होगा महर, हमारे भी नॉलेज में है, हमें मीडिया पे नजर आता है, मौलाना हिदायतुर रहमान साहब बहुत सख्त तनकीद करते हैं हुकूमती पॉलिसियों पर असेंबली में, लेकिन आज उन्होंने तहरीरी तौर पर उन नुकात को सीएम के सामने रखा कि ये मेरे तहरीरी नुकात हैं, आप इनसे एग्री करें या डिफर करें, सोल्यूशन ये है। सीएम ने फ्लोर ऑफ द हाउस उनकी इस बात को न सिर्फ अप्रिशिएट किया, बल्कि ये भी बताया कि इसमें 8 से 10 नुकात ऐसे हैं जिन पर सियासी लोग बैठ के बात कर सकते हैं। तो यही जो पॉलिटिकल ओनरशिप है वो हमें तमाम सियासी जमातों से चाहिए। इसमें हुकूमत और अपोजिशन की तफरीक की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर मालिक साहब असेंबली के फ्लोर पे मौजूद हैं, जमीयत उलमा इस्लाम मौजूद है, अवामी नेशनल पार्टी मौजूद है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी मौजूद है। दहशतगर्दी एक ऐसा चैलेंज है जो हुकूमत या अपोजिशन का अलग अलग नहीं है, क्योंकि इन्हीं दिनों में जमीयत उलमा इस्लाम के 3 जो मकामी रहनुमाएं, उनका कत्ल हो तो चुका है। शाहिद साहब, पॉलिटिकल ओनरशिप का आप जिक्र कर रहे हैं, अख्तर मेंगल का आपने आज शायद ट्वीट नहीं देखा। वो कह रहे हैं कि हर हुकूमत बलोच नस्ल कशी की बराबर की जिम्मेदार है और हमेशा की तरह इल्ज़ाम किसी और पर लगाते हैं, और यही हमारा वतीरा बन चुका है इस मुल्क में। मगर उन्होंने कहा बलोचिस्तान का कोई ऐसा इलाका बाकी नहीं है कि जहां हुकूमत ये दावा कर सके कि उसका मुकम्मल कंट्रोल है। सर, दिस इज अ वेरी डैमिंग स्टेटमेंट फ्रॉम अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। सरदार अख्तर मेंगल की जमात का एक रुकन असेंबली बलूचिस्तान सूबाई असेंबली में मौजूद है, और आज से चंद माह कबल एक बहुत हाईएस्ट फोरम पे बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल पे डिस्कशन होनी थी। उसके बाद खुजदार में एक लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, अमन अमान के हवाले से एक जिरगा होना था। सरदार अख्तर मेंगल की जमात के रुकन जहांजेब मेंगल ने अपनी आमद की तस्दीक दी सीएम हाउस के स्टाफ को, और उसके बाद एट द 11th आवर उन्होंने बैकआउट किया। सूबाई असेंबली के फ्लोर पर वो मौजूद हैं, जब भी आते हैं अपनी जो भी बात करते हैं, उस पे जो भी मौक़िफ़ सीएम का या हुकूमत का होता है, उनके सामने रखा जाता है। और मौजूदा जो चीफ मिनिस्टर हैं सरफराज बुगटी, उन्होंने वज़ीर आला हाउस के दरवाजे हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए खोले हुए हैं। अगर जहांजेब मेंगल साहब भी मिलने आना चाहते हैं, तो चीफ मिनिस्टर हाउस का स्टाफ और चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ उन्हें वेलकम करेंगे। लेकिन अगर वो नहीं आना चाहते, तो उनके लिए दावतनामा लेके वड नहीं जाया जा सकता। सर, यू सी, ये नहीं आना चाहते तो दावतनामा लेके नहीं जाया जाएगा। ये दिस माजरत के साथ सर, दिस एटीट्यूड इज आवर प्रॉब्लम राइट नाउ। सिस्टम से वो नाराज हैं, हुकूमत आपके पास है, इंगेज आपने करना है, एफर्ट आपने करना है। महर, महर, हमने उनसे एंगेज किया, यही आपको बता रहा हूं कि क्वेटा में एक हाईएस्ट फोरम की डिस्कशन होनी थी, उसमें उन्हें इनवाइट किया गया, उन्होंने अपनी आने की कंफर्मेशन दी स्टाफ को, और उसके बाद वो नहीं आए, गैर हाजिर रहे। उसके बाद क्वेटा खुजदार में वजीर आला बलूचिस्तान एक जिरगे के लिए जा रहे थे, वहां उनको इन्विटेशन दी गई, उनका नाम सीएम के साथ ट्रेवल करने वाले अराकीन असेंबली की लिस्ट में कंफर्म था, और आखिरी लम्हात पे वो इस्लामाबाद रवाना हो गए। तो ये वो चीजें हैं जिसमें उन्होंने कंफर्मेशन दे के स्टाफ को बैकआउट किया। मैं पूछ रही हूं सर, मतलब कि अब आप कांटेक्ट नहीं करेंगे उन्हें मजीद? दिस इज इट फ्रॉम यू? देखें, जब भी अगर कल जरूरत पड़ी तो जरूर कांटेक्ट करेंगे। वो भी उतने ही मौजूद रुकन है जितने के नेशनल पार्टी या जमीयत उलमा इस्लाम या दीगर अपोजिशन जमातें। मौलाना हिदायतुर रहमान उसकी मिसाल है। सख्त तनकीद भी हुकूमत के पे करते हैं, लेकिन जब भी कोई चीज होती है सीएम उनसे राब्ता करते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो जहांजेब मेंगल से भी राब्ता किया जाए। कल वजीर आजम शहबाज शरीफ भी क्वेटा पहुंच रहे हैं और एक ब्रीफिंग भी देंगे। बेहतरीन मौका है सर
اختر مینگل کو بھی ریچ آؤٹ کیجیے، ان سے کہیں آپ جہاں بھی ہیں آپ تشریف لائیے، ہمیں بیٹھنا ہمارے لیے اشد ضروری ہو گیا ہے۔ اب کالعدم بلوچ لبریشن نے ذمہ داری تو قبول کر لی ہے شاہد صاحب، لیکن دہشت گردوں کا نیٹ ورک جو ہے وہ افغانستان میں بیٹھے ماسٹر مائنڈ سے ہدایت بھی لے رہا تھا، یہ ہمیں رپورٹس ملی ہیں۔ لیکن آپ کی نزدیک اس حملے میں بھارت کا کتنا کردار ہو سکتا ہے؟ ہیو یو بین ورکنگ آن دیٹ؟ دیکھیں، افغانستان سے جو بلوچستان کی صورتحال کو ماضی میں ڈرائیو کیا جاتا تھا تو ایک امید پاکستان کی سطح پر یہ تھی کہ اگر رجیم چینج ہوتی ہے کابل میں تو اس کا ایفیکٹ آئے گا بلوچستان میں بھی، اور افغانستان سے چیزیں اس طرح ہینڈل نہیں ہوں گی جیسے ماضی میں ہوتی رہی ہیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ایسا نہیں ہوا، اور آج بھی جو گزشتہ روز واقعہ پیش آیا اس کی جو کچھ انٹرسیپٹس قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس موجود ہیں، ان انٹرسیپٹس میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ ہینڈلرز جو ہے وہ افغانستان سے بیٹھ کر اپنے دہشت گردوں کو گائیڈ لائنز دے رہے تو تھے۔ ان کی ڈیمانڈز کیا تھیں شاہد صاحب، مطالبات کیا تھے بی ایل اے کے اس دفعہ؟ دیکھیں، انہوں نے براہ راست حکومت سے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، ان کی جو پریس ریلیز آئی تھی اس پریس ریلیز سے پر جو ہے نا پروگریس سے پہلے چیزیں ہمارے سامنے انفولڈ ہو چکی تھیں، اور جو ریسکیو آپریشن تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ اوکے، اینڈ سر آخری سوال، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بڑا اشد ضرورت ہے ہمیں کہ ہمارے تمام تر علماء جو ہیں، انفلوئنشل کلیرکس جو ہیں، وہ یک زبان ہو کر دہشت گردی کے خلاف بات کریں، ہمیشہ کریں، اٹ از سو امپورٹنٹ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کنیٹک ایکشن اور ڈی ریڈیکلائزیشن کے جو اقدامات اور ایفرٹس ہیں وہ بھی اتنے ہی ضروری ہیں۔ سر یہ 70 80 90 کی تو دہائی تو ہے نہیں، آپ نے شروع میں نوجوانوں کا ذکر کیا، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، 2025 میں ہے، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ان کو کس طرح انگیج اور کنونس کرنا ہے آپ نے؟ دیکھیں، ان کو انگیج اور کنونس کرنے کے جو طریقہ کار ہیں، ہم ان تمام ٹولز کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہم یونیورسٹی میں جا کے اسٹوڈنٹ سے بات کر رہے ہیں، ہم کالجز میں جا کے بات کر رہے ہیں، ہم یہاں تک کہ چیف منسٹر ہاؤس انہیں مدعو کر کے ان سے بات کرتے ہیں۔ ان سے جس حد تک ان کے جتنے سخت سوالات ہوتے ہیں چیف منسٹر انہیں سنتے ہیں، انہیں رسپونڈ کرتے ہیں۔ لازمی سی بات ہے کہ جو بچہ فیڈریشن سے ڈس انٹیگریٹ ہوا ہے گزشتہ 2 دہائیوں میں، اگر ہم کہیں کہ وہ ہفتوں میں لوٹ آئے گا، ممکن نہیں ہے۔ اسی کے لیے گورنمنٹ آف بلوچستان نہ صرف اسکالرشپس پر فوکس کر رہی ہے بلکہ اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرامز پر فوکس کر رہی ہے، اور جو سوشیو اکنامک اپلفٹ ہے بلوچستان کا اس پر بھی ساتھ ساتھ کام جاری ہے۔ لیکن ایک چیز واضح ہے، صوبائی حکومت اس بات پہ کنفیوز نہیں ہے۔ صوبائی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ملٹی جو پرانگ اسٹریٹجی ہے جس میں کائنیٹک اور نان کائنیٹک جب تک پیرالل نہیں چلیں گے بلوچستان میں دیر پا امن بہت نہیں بہت آئے گا۔ شکریہ، شاہد رند ہمارے ساتھ موجود ہے، ترجمان بلوچستان حکومت۔